अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व आपका नाम? जी शहजाद अहमद। शहजाद साहब, मुझे ये बताएं, आप यहीं के रहायशी हैं, जी जी आप ये इस इदारे को बाकायदा चलाते हैं, जी। आपको क्या क्या इस वक्त ज़रूरतें हैं इस इदारे की बेहतरी के लिए? माशाल्लाह, जिस तरह बाकी साथियों ने आपको तफसील से बता दिया है, तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके लिए जगह होना ज़रूरी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए प्रॉपर जगह हो ताकि हम अच्छे तरीके से ये काम शुरू कर सकें और इसको जो है ना पाया तकमील तक पहुंचा सकें मुस्तकबिल में, ताकि हमें आसानी से आसानी हो, ताकि नबीना जो भी कोई काम सीखना चाहता है उसके लिए जितनी भी मुश्किलातें हैं तो वो उसके लिए हम एक ही जगह मुहैया कर सकें। बाकी वसाइल अगर हमारे पूरे हो जाते हैं तो। हुकूमत आज़ाद कश्मीर से आप क्या कहेंगे? हुकूमत आज़ाद कश्मीर से यही मुतालबा है कि जिस तरह के बाकी जो है अफराद को जो है बच्चियों और बच्चियों को आप यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, प्राइमरी, हाई सेकेंडरी स्कूल के मामलात कर रहे हैं, तो इस तरह यहाँ से भी कोई स्टेप लें ताकि ज़िला वाइज ये इदारे खुलें, ताकि ये नाबीना अफराद अपने जो है ना पाँव पे खड़े हो सकें और अपनी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, ये सर बताएं कि आप देख नहीं सकते हैं, बाकी सारी सलाहियतें तो आप में होंगी। जी। आपने शादी की हुई है? जी मैंने नहीं की है शादी। क्यों नहीं की? ये कोशिश की है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि मतलब ये नाबीना लोग हैं, ये ख़ुद क्या नहीं कमा सकते तो दूसरे की क्या कफ़ालत करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर बाकायदा इदारा चला रहे हैं, आप यहाँ पर काम काज करते हैं, सिखाते हैं, सीखने सिखाने का अमल होता है, तो उसमें शादी क्या दिक्कत है फिर? यही बात है, मैं आपको अपने माशरे का अलमिया बता रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ देखा जाता है दौलत और शोहरत को देखा जाता है, और वही बात है कि पैसे को देखा जाता है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हम इस इदारे को जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए लगे हुए हैं और दिन ब दिन इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये एक बड़ा सवाल है कि ये लोग कह रहे हैं, इनका एक शिकवा है सोसाइटी के लिए कि ब्लाइंड जो लोग हैं उनको ब्लाइंड समझा जाता है और बाकी जो सलाहियतें हैं उनको ज़ाया, वो कहते हैं कि वो कैसे करेंगे, हालांकि इनमें सारी सलाहियतें हैं। तो हमें इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, इनके जज्बात की कदर करनी चाहिए। तो आइए मैं आपके स्टाफ के बेहतरीन एक और पर्सन से मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? जी मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद कामरान उस्मानी है। मेरा ताल्लुक़ ये ज़िला बाग के एक इलाके रेड़ा से है। अच्छा। और यहाँ मैं बतौर हिफ्ज़ुल कुरान टीचर और इस तंजीम में सेक्रेटरी मालियात के ओहदे पर हूँ। माशाल्लाह, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पर निभा रहे हैं इस इदारे के लिए। इस इदारे में आप किस तरह से इस इदारे को चलाते हैं? खासा मुश्किल है? जी अंसर भाई, देखिए ये काफ़ी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ये। आप एक तो ये होता है ना कि एक आदमी हमें देखे सुने और वो इस एतबार से कह दे कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो आदमी ख़ुद इस फील्ड में होता है ये असल उसको पता है कि कितना मुश्किल है। तो यकीन जानिए कि ऐसी मुश्किलात होती हैं कि वो आप ज़बान से बयान दूसरे को समझा भी नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। इसके एक्सपेंसेस पूरे करना और बच्चों की ख़ास तौर पे नबीना बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करना, उनके मिजाज को समझना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हुकूमती तरफ से कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट इससे पहले नहीं था, या कोई वोकेशनल सेंटर हो, या कोई यहाँ जिन इन बच्चों को तरबियत दी जाए। अब हमारे साथ मसला ये है कि जो ख़ास तौर पे जो बैकवर्ड इलाकों से आते हैं, पीछे मसलन फॉरवर्ड कोटा या हवेली इस साइड से जो हमारे पास बच्चे आते हैं, एक तो मसला ये है कि उनको पता बहुत बाद में चलता है, या उनको घर वाले बहुत बाद में बाहर निकालते हैं, बस उनकी उम्र 18-19 साल 20 साल। अब वो ज़हनी तौर पर वो बच्चे जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं ना डल हो चुके होते हैं, मतलब उनका ये है कि वो पूरी तरह उनके हवास काम नहीं करते, बाहर जाकर परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। अब उनको संभालना, उनके मिजाज को देखना, वही बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप जो एक्सपेंसिव पूरे करते हैं, दीगर मामलात आप करते हैं, सीखने सिखाने का अमल होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो इन सारे प्रोसेस के लिए खासी मेहनत आपको दरकार होती होगी। ये सब कुछ करके ये जो आपको सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करता है? डोनेशन के एतबार से ये है कि एक तो जो माहवार होती है ना, उसके एतबार से साथी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यकीन जानिए कि गर्मी में, सर्दी में, बारिश में कुछ नहीं देखते, ठोकरें खाते। कभी एक एक आदमी के पास जाते हैं, एक एक मेंबर के पास। तो मेंबर्स भी हमारे बहुत कम है, 20-25 हज़ार के मेंबर हैं, और ज़्यादातर जो है हमारा अखराजात 1 लाख से ऊपर निकल जाता है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ ये नीला बट के हैं जनाब मोहतरम जावेद अख्तर अब्बासी साहब इंग्लैंड से,
وہ ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. جب بھی کوئی بڑا موقع آیا خاص طور پہ, مثلا کوئی ہم نے بڑا کورس کروانا, کوئی ایونٹ کروانا ہو, کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو, تو وہ اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے, وہ کافی اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, کافی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے. محترم ناظرین, جاوید اختر عباسی صاحب جو کہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں, جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہیں, یہ محترم ساجد عباسی صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں نام بھول گیا, تو یہ ساجد عباسی صاحب یہ بھی اسی سائڈ کے ہیں, دھیر کوٹ کے کہیں سے. تو ہاں ساجد صاحب سے آپ ملیں؟ جی, ساجد عباسی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, ان سے جو فون پر ہی رابطہ ہوا تھا, تو وہ بھی کافی کوآپریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ماہوار بھی ہمارے ممبر بھی ہیں, اور ہمیں مہینے میں 2 وقت کا کھانا بھی دیتے ہیں, 2 دن ایک ٹائم کا, اور اس کے علاوہ باقی جو اخراجات کے حوالے سے ہمیں 5,000 روپے کے ممبر بھی ہیں وہ ہمارے. اچھا محترم ناظرین, یہ دونوں افراد شاید مجھ سے ناراض ہوں گے کہ ظاہر ہے یہ کام کرتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جانے, ان کو خدا جانے, ان کا نام نہ کہیں لیا جائے, لیکن میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ان لوگوں کی کاوشوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں, 1 منٹ, آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا آپ خدارہ خیال رکھیں. ڈسٹرکٹ باغ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے نوازا ہوا ہے, بہت سی باشعور خواتین ہیں, ذی شعور خواتین ہیں جن کو خدا نے نوازا ہوا ہے. آپ یہاں وزٹ کر سکتے ہیں, یہاں آ کر ان لوگوں کا خیال کر سکتے ہیں. کر بلا ہوگا بلا, اس یقین کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ویسے بھی جب اللہ کی مخلوق کے اوپر لیگل طریقے سے خرچ کیا جائے تو اللہ ڈبل واپس کرتا ہے. آپ کیا کہیں گے مزید؟ جی انصر بھائی, میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیں آپ نے جیسے بات کیا نا جاوید صاحب یا یہ ساجد صاحب کے حوالے سے, اب ایسے لوگ تو کام تو ظاہر ہے جتنا ان کے سے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک ڈیپینڈ انہی پہ سب کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ 2 آدمی, ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ 2 آدمی ہیں, وہ کہاں کہاں پورا کریں گے, کس حد تک وہ جائیں گے. اب وہ ظاہر ہے ہر ایک کو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر ادارے کو مستقل چلائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ جو باقی جو حضرات ہیں, جو صاحب استطاعت ہیں, جن کے پاس اللہ پاک نے دی ہوئی ہے جن کو دولت, تو وہ بھی ان جگہوں پر آپ تھوڑی سی نظر رکھا کریں, تو تاکہ اچھا حافظ صاحب ٹھیک ہے, لوگ میسیج چلا گیا ہے. جی مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے شادی کی ہوئی ہے؟ جی میں نے شادی کی الحمدللہ. ماشاءاللہ. کتنے بچے؟ میرا ایک بچہ ہے. ماشاءاللہ. خاندان فیملی کے لوگ آپ سے خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ الحمدللہ. میں آپ کو بتاؤں, میں گھر میں ابو بھی بیمار ہوتے ہیں, تو گھر میں اکیلا مرد ہوں, جو سامان بھی خود لاتا ہوں بازار سے, مہینے کا سارا راشن میرے ہی ذمہ ہوتا ہے, گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہے. ماشاءاللہ. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. محترم ناظرین, ہم آپ سے مزید ایک اور سٹاف کے ممبر سے ملاقات کرواتے ہیں. نعیم صاحب, وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام سیاق کمال عباسی ہے, اور میرا تعلق تحصیل درکوٹ سے ہے, اور یوسی چیرالا گاؤں فتح پور سے ہے. ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آپ اس ادارے میں کب سے؟ الحمدللہ جب ادارے کا آغاز ہوا تھا اس وقت سے میں یہاں پہ موجود ہوں. الحمدللہ اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے ساتھ اس ادارے کی بہتری کے لیے سب روز محنت کر رہے ہیں ساتھیوں سے مل کر. اچھا, اس ادارے کی بہتری کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس ادارے کی بہتری کے ماشاءاللہ میرے ساتھیوں نے کھل کے بات کر لی ہے, تو میں سب سے پہلے حکومت وقت سے یہ عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے بلڈنگ دیکھ کے جا رہے ہیں, اس کا ہمیں رینٹ پے کرنا پڑتا ہے. ادارہ آپ ہمیں جگہ دے دیں, بلڈنگ دے دیں. اگر سرکاری طور پہ تحویل تو نہیں کر سکتے, کم سے کم یہ 2 ہم پہ آسان کر لیں, ہمیں جگہ اور بلڈنگ بنا کے دے دیں. اب تک آپ کے اس ادارے کا سب سے زیادہ کون خیال رکھ رہا ہے؟ الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں 1 سے 1 بڑھ کے سارے جو ساتھی ہماری ٹیم ہے بہت تعاون کرتے ہیں, آپس میں مل جل کے. بہت یہ نعیم عباسی صاحب ہیں, ایک ٹانگ سے الحمدللہ, یہ آپ نے سب دیکھیں ان کے بیچارے ایک ٹانگ ان کی مصنوعی ہے, اس کے باوجود انہوں نے دن رات اس ادارے کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اچھا, جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں ان کے نام آپ پیغام کیا دیں؟ ڈونیٹ جو کر رہے ہیں الحمدللہ, میں اگر ان کا یہاں پہ نام نہ لوں گا, سب سے پہلے تو میں انصر عباسی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اتنے دور سے, نارا کوٹ سے اتنے دور سے آپ چل کے. نہیں, نارا کوٹ سے نہیں ہوں میں, ریالہ درکوٹ ڈسٹرکٹ باغات. ریالہ سے آپ چل کے یہاں پہ آئیں, تو الحمدللہ محترم بالخصوص یہاں پہ جاوید عباسی صاحب اور ساجد عباسی صاحب کا میں نام نہ لوں, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہوگی. الحمدللہ جاوید عباسی صاحب وہ شخصیت ہیں, صرف
ان کو میسیج اتنے میسیج کروں گا، ابھی وہ میسیج جب بھی دیکھیں گے جواب ایک دم پوچھیں گے صاحب کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، جو ان سے ہاتھ میں امکان ہوتی ہے آپ پہلے دن سے لے کے جب بھی ہمارا کوئی ایونٹ ہوا ہے، اب یہ مشکلات میں ہوئے، جاوید آباد صاحب نے صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کر ہم سے تعاون کروایا ہے، اور اس کے بعد ساجدہ پسا ابھی تک جو ادارے میں آئے بھی نہیں ہیں، ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے، سوائے ان سے میری فون پہ ہمارے ان سے رابطہ ہوا ہے، وہ ہمیں ماہوار طور پہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح میں تمام محاورے اور سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کب تک جاوید آباد صاحب اور کب تک ساجدہ آباد صاحب ہم سے تعاون کرتے رہیں گے۔ خدارا آپ کو بھی اللہ نے بڑی، مجھے پتہ ہے بہت بڑے لوگوں نے اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ خدارا آپ اس ادارے کو بھی جب بھی آپ تعاون کرتے ہیں تو 100% نہیں 10% 20% میں سے اس ادارے کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ اچھا سر، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کوسچن کیا ہے، اس حوالے سے میرے آپ نے نیلا آباد کے مقام پہ ماشاءاللہ جاوید عباسی صاحب نے جب عید یہ ہزار کے موقع پر انہوں نے عید ملن پارٹی کی تھی الحمدللہ ڈسیبل کمیونٹی کے لیے، بہت بڑا آزاد ہے، یہ بھی ان کے نام جاتا ہے۔ آج کون اس وقت میں ڈسیبل کمیونٹی کے لیے اتنے دور سے بلاتا ہے پھر اس کو آزاد دیتا ہے، ماشاءاللہ وہاں بھی میری بات ہوئی تھی الحمدللہ۔ جاوید عباسی صاحب اور ساجدہ عباسی صاحب جیسے الحمدللہ زندہ دل اگر ان کا سرپرست رہا اس شادی کا معاملہ انشاءاللہ ڈسیبل کمیونٹی کا وہ حل ہوگا، لیکن اس کے لیے حکومت کو بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ کب تک یہ بیچارے کہاں پورے ہوئیں گے، ادارہ یتیم بیوائیں کہاں بیچارے سپورٹ کریں گے، ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو خدارا یہ شادی کا معاملہ بہت اہم ہے، یہ ایک ہر انسان کے لیے جب یہ جوان ہوتا ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، یہ ہمارے سنت رسول بھی ہے، یہ بہت میں کہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ یہ نقطہ ہے۔ میں سب یہاں مخیر سے بھی یہاں پہ اپیل کرتا ہوں مل کے بیٹھیے، ڈیٹا لیے تنظیموں سے، تمام تنظیموں میں میری سماجی تنظیموں سے اپیل ہے اس پہ فوراً ورک کیا جائے، کیوں نہ کہ اس کی نہ ہونے کی وجہ سے میرے جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں آفٹر 30 ایئر کے بعد، جب ان کا یہ مسئلہ بار بار جب لوگ پوچھیں گے آپ کی شادی نہیں کیا ہوا ہے، بیچارے بار بار مایوس ہو جاتے ہیں، کہیں جب رشتے کے لیے جاتے ہیں۔ پہلی بات ہے آج لوگ، میں اس معاشرے کو پیغام دیتا ہوں خدارا آپ اپنے اندر خدا کا رحم پیدا کریں، یہ معذوری یہ خصوصی افراد یہ اللہ کی تقسیم کردہ فیصلے ہیں، اللہ نے دے کر بھی آزمایا لے کر بھی، اللہ نہ کرے آپ کے گھر کے اندر کوئی بیٹا یا بیٹی اللہ نہ کرے کوئی پیدا ہو سکتا، آپ احساس کریں گے آپ ان لوگوں کو رشتے دیں، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا انشاءاللہ، آپ اپنا دل فراخ کریں۔ میں اس معاشرے کو بالخصوص اپیل کرتا ہوں کہ جب یہ رشتے کا معاملہ ہوتا ہے خدارا آپ ان لوگوں پہ پورے خصوص توجہ دیں۔ محترم ناظرین، آپ نے بلائنڈ افراد کو سنا، ان کے تاثرات سنے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور ریاست کی حکومت سے میں گزارش کروں گا سب سے پہلے کہ ان کے اوپر توجہ دے، پھر سول سوسائٹی سے گزارش کروں گا ان کے اوپر توجہ دے، پھر میں گزارش کروں گا جو ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے اور بلکہ ریاست کے جو لوگ جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے وہ ان کی طرف توجہ دے۔ اگر آپ لوگ ان کی طرف توجہ دیں گے، آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے اپنا لیگل پیسہ، اپنا حلال کا پیسہ، اللہ آپ کو ڈبل واپس کرے گی، اور انشاءاللہ العظیم آپ کی یہ دنیا بھی صحیح وہ دنیا بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے ایک بار پھر سے التماس کرتا ہوں، ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے اس جگہ کو ڈونیٹ کیا جائے۔ یہ رینٹ ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، کھانا پینا، اور جو لوگ ان کو ڈونیٹ کر رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کو اللہ رب العزت کی ذات ان کے رزق میں وسعت عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں نام آیا جاوید اختر عباسی صاحب کا، ان کی کاوشوں کو سلام، ساجد اقبال عباسی صاحب کی کاوشوں کو سلام، لیکن کب تک یہ لوگ ہی کرتے رہیں گے؟ باقی لوگوں کا بھی حق ہے، باقی جو غیور ہماری خواتین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے وہ یہاں کا وزٹ کر سکتی ہیں، آ کو ان کو ڈونیٹ کر سکتی ہیں۔ اور اینڈ میں جو شخص اس ویڈیو بنا رہا ہے جو ایک ٹانگ سے، میں اس کے تاثرات بھی اگر آپ تک نہیں پہنچاؤں گا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور یہ میرا آنا یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائے گاں جائے گا۔ تو میں نعیم عباسی صاحب کے جذبات بھی آپ تک پہنچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تو انصر عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اتنے دور سے ہمارے پاس آئے، ہمارے دوستوں کے خیالات آپ نے سنے، آپ نے کلاسز دیکھی، آپ نے بچوں سے بات کی، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ نابینا افراد، ایک میری ٹانگ نہیں ہے تو میں ایک نارمل سکول میں جا سکتا ہوں، لیکن نابینا افراد کے لیے اسپیشل سکول ہونے چاہیے، ان کے لیے اسپیشل تعلیم ہونی چاہیے، ان کی تعلیم بھی اسپیشل ہے، اس لیے ان کے لیے اسپیشل ادارے ہر ڈسٹرکٹ ہر ضلع میں اور ہر تحصیل تک ہونے چاہیے، اور ہر جو ہے نا میں تو کہتا ہوں یو سی میں ہونے چاہیے۔ تو حکومت آزاد کشمیر سے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ ان لوگوں کا خیال رکھیں۔ پورے آزاد کشمیر میں 1 یا 2 ادارے ہیں، وہ بھی
जो है ना उनमें रिहाइश है, ना उनमें खाने पीने की सहूलत है। दूर दूर से बच्चे नहीं आ रहे हैं, बस वो नज़दीक पे एक दो बच्चे आ रहे हैं, किसी में स्ट्रेंथ है नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे इदारे बनाए जाएं जहाँ पर इनको रिहाइश दी जाए। हमने एक इदारा शुरू किया, यहाँ पर हम इन बच्चों को रिहाइश दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, और ये सब आवाम के ताउन से 10-10 रुपये जमा करके हमने ये काम शुरू किया। बहुत आपका नाम? राजा सजाद। अच्छा, आप यहाँ पर कुकिंग के फ्राई सर अंजाम देते हैं? जी। कहाँ से आप? मैं यही निंद्रा से हूँ, मेरा गांव ये ऊपर गोगड़बाना है। अच्छा माशाल्लाह, कितने अरसे से आप हैं? मुझे तकरीबन हो गए यहाँ पर 4 महीने यहाँ पर हो गए हैं। माशाल्लाह, तो 4 महीने में आप ज़ाहिर कुकिंग की जिम्मेदारी जी, आप जी। कितने, ये लोग आपको तंग तो नहीं करते ज़्यादा? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तंग नहीं करता है, यहाँ पर बहुत अच्छा मेरे साथ कॉपरेट करते हैं। अच्छा, क्या क्या खाने में इनको आप देते हैं ज़्यादातर? असल में यहाँ पर ये बेचारे खुद भी मजबूर लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर ये कोई इनको सरकारी प्रोडक्ट यहाँ मौजूद नहीं है। मैं अपने इदारे का एज ए वाइस प्रिंसिपल भी हूँ और इदारा इब्न उम्मे मखदूम ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नायब सदर भी हूँ। मैं अपने तमाम जो अपने हमारे मुहैयर हज़रात हैं और बिलखुसूस हुकूमत है, मैं उससे सिर्फ यही अपील करता हूँ कि आप लोग, हमारे साथियों ने शादी के हवाले से आपने बात पूछी, उन्होंने तफसील में बात की, तो मैं चाहता हूँ कि देखो इनकी रोज़गार, जब आप रोज़गार इनको मुहैया करेंगे, इनकी जो मसाइल हैं हल करेंगे, तो इंशाअल्लाह इनके माशरे का आप उनका बराबर का शहरी बनाएंगे, तो ये ज़रूर जो है आप माशरे का बराबर जो मुफीद शहरी बन जाएंगे।